السلام علیکم، کیپیٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر علی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کے مطابق چیئرمین نیب کے نام کا انتخاب وزیر اعظم کی سوگدید ہے۔ ہم صرف مشورہ دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم چیئرمین نیب کے لیے ایک نہیں بلکہ مزید ناموں پر بھی غور کریں گے۔ اسلام آباد کی احتسابی عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو مبینہ مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 29 ستمبر کو طلب کر لیا۔ سمن بلاول ہاؤس کراچی کے پتے پر ارسال۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کرونا ویکسین کی جعلی سرٹیفکیٹس بنائے جانے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی جعلی ویکسینیشن کے معاملے پر تعجب نہیں ہوا کیونکہ ان کی زیادہ تر روایات جعلی کاموں کی رہی ہیں۔ کانا کا کر بل ادا نہ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ راولپنڈی میں ٹھیلے سے کانا کا کر بل ادا نہ کرنے والے 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ سی سی پی او راولپنڈی ٹھیلے والے کے پاس پہنچ گئے، معذرت کی اور کانے کا بل بھی ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے جہانگیر ترین گروپ کے مزید اراکین پنجاب اسمبلی نے ملاقات کر کے ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ پارٹی اور اس کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ضلع دیر کے نصار فروشی کی جانب سے قیمتوں میں اضافے سے متعلق 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر کیا گیا معاہدہ سوشل میڈیا پر وائرل۔ معاہدے کے مطابق تیمرگرہ، بلامبٹ منڈا اور دیگر علاقوں میں نصار 23 ستمبر سے 20 روپے فی ٹکی ہوگی۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں پولیس نے کرونا ویکسین نہ لگوانے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف سہراب گوٹ تھانے میں سرکار کی مدعیت مقدمہ درج۔ مقدمے میں سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کی دفعات شامل۔ مقدمہ وبائی امراض ایکٹ 2014 کے تحت درج کیا گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے عالمی وبا کرونا وائرس کے پیش نظر عارضی سفری پابندیوں میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق سی اے اے کی جانب سے سفری پابندیوں کے حوالے سے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا۔ کیٹیگری سی ممالک سے آنے والے مسافروں پر پابندی برقرار رکھی گئی۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق دونوں بہنوں کے اغوا میں ماں اور بیٹا ملوث تھے، جبکہ ملزمان کی جانب سے دونوں بہنوں کو ان کی شادی کا جانسہ دے کر اغوا کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے میں ملوث دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ان کے خلاف تفتیش کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے سے ہر سرکاری محکمے میں تبدیلیاں ہوئی۔ مختلف وزارتوں کے دفاتر سے ملازمین کی بڑی تعداد غیر حاضر ہے، سوائے ٹریفک پولیس محکمے کے جو کہ اب تک تبدیل نہ ہو سکا۔ بھارت کے ہندو انتہا پسند وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں بھارت میں مسلمانوں پر جاری ظلم و بربریت کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا۔ بھارتی ریاست آسام کو غیر قانونی قرار دے کر مسلمان آبادی کے خلاف پولیس آپریشن کیا گیا اور احتجاج کرنے والوں پر پولیس نے براہ راست فائرنگ کی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپیٹل 51 نیوز۔